بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من ہفواته وآثامه وارزقنی فیہ ذکرک بدوامه بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ اے اللہ، اس مہینے میں روزے رکھنے اور راتوں میں عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ مجھے بہکاووں اور گناہوں سے دور رکھ۔ مجھے ہمیشہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، اپنی توفیق کے صدقے میں، اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے روزے اور عبادت کی انجام دہی میں اس کی مدد کا مطالبہ کیا۔ لغزش اور گناہوں سے دوری کے سلسلے سے ہم نے اپنے رب کریم سے دعا کی، اور اس کے علاوہ ایک دائمی اور مسلسل توفیق الہی کے سلسلے سے ہم نے اپنے رب سے مطالبہ کیا کہ مالک ہمیں توفیق بندگی عنایت فرما۔ پہلا ہی فقرہ جو دعا کا ہے، اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ، پروردگار اپنے روزوں اور اپنے قیام کے سلسلے سے ہماری مدد فرما۔ یقیناً جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے اندر پروردگار کی جانب سے ایک توفیق شامل ہوتی ہے۔ اگر یہ توفیق نہ ہو، ہم کبھی بھی پروردگار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے باب کرم پر دعوت دی، دسترخوان رحمت پر ہمیں اپنا مہمان بنایا۔ عبادتوں کے سلسلے سے نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پر علماء نے بیان کیا اس دعا میں قیام سے مراد نماز ہے۔ نماز کی حالت میں جو قیام ہے پروردگار کی بارگاہ میں، اس سے بہتر اور کوئی قیام نہیں ہے کہ جہاں ہم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی سجود کی حالت میں، اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مالک جو کچھ بھی ہمارے وجود کے اندر طاقت ہے، یہ طاقت تیری ہی دی ہوئی ہے۔ نماز کے سلسلے سے ایک اہم جو منزل ہے وہ یہ کہ کوشش یہ کریں، ماہ مبارک رمضان میں خاص طور پر انسان کے وجود کے اندر چونکہ ایک نورانیت پیدا ہو جاتی ہے قلب کے اندر، نماز انسان اول وقت پڑھے۔ علماء نے اس سلسلے سے بیان کیا ہے، خاص طور پر آیت اللہ بہجت نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ ایران میں ایک پھل ہوتا ہے، ایک فروٹ ہے جسے لیمو شیری کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو نیبو ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے۔ ایران میں ایک پھل ہوتا ہے جسے میں نے جیسا کہ عرض کیا لیمو شیری کہتے ہیں، میٹھا ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کو اسی وقت کاٹیں گے اور کھائیں گے تو وہ میٹھا ہوگا، لیکن اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تو وہی میٹھا پھل کڑوا ہو جاتا ہے اور کھانا مشکل ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، اگر اس کو آدھا گھنٹے کے لیے اگر چھوڑ دیا جائے۔ یہ اس لیمو شیری کی مثال تھی۔ اگر ہم اور آپ آج کی اپنے شہروں میں، ہم اپنے ملک میں آج کی اگر مثال دیکھنا چاہیں، مثلا سیب ہے یا کوئی بھی ایسا فروٹ ہے جس کے اندر آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اسی وقت اگر اسے کاٹ کے آپ کھائیں گے تو وہ ذائقہ دار لگتا ہے، لیکن اگر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں نماز اول وقت لیمو شیری کی طرح ہے، جس کے اندر ایک مٹھاس ہوتی ہے اول وقت، لیکن اگر اسے آپ تھوڑا سا تاخیر سے پڑھیں تو وہ مزہ نہیں آتا جو عبادت کا مزہ انسان کی روح کو ملتا ہے۔ تو ہم نے اپنے پروردگار سے یہاں پر نماز کے سلسلے سے، قیام کے سلسلے سے، روزے کے سلسلے سے مدد چاہیے ہے۔ یہ دعا ہے کہ مالک ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اس کی اگر نظر رہے تو یقیناً ہم بر وقت عبادتوں کو انجام دے سکیں گے اور
بروقت عبادتیں بہت اہم ہیں تزکیہ نفس کے لیے، انسان کی پاکیزگی کے لیے، یہ انسان کو کامیابی تک پہنچاتی ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو یہ جو منزل ہے کہ ایک انسان کامیابی تک پہنچتا ہے، کس بنیاد کے اوپر؟ قد افلح من زکاہا، جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے، اپنی روح کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے۔ پروردگار کی جانب سے اگر عطا ہو اور اس کی توفیق کے سائے میں ہم آگے بڑھتے رہیں تو کبھی بھی ہم عبادتوں میں سستی کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ جیسے ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے۔ اس کی جانب سے اگر عطا ہوگی، اس کی اگر نظر کرم ہوگی تو یقیناً ہم ایک عبادت میں مٹھاس کا احساس کریں گے، جیسا کہ بعض دعاؤں میں ہے، پروردگار ہمیں اپنی عبادتوں کی لذت اور اس کی شیرینی کو چکھا دے۔ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ مُحَبَّتِكَ۔ تو چوتھے دن کی ہم نے دعا میں یہ دعا کا فقرہ ہے جسے ہم نے چوتھے دن میں پڑھا کہ پروردگار اپنے ذکر کی حلاوت کو چکھا دے۔ جب مالک اپنے ذکر کی حلاوت کو چکھا دیتا ہے تو انسان کو کبھی سستی محسوس نہیں ہوتی، پریشانی محسوس نہیں ہوتی، اسے کاہلی محسوس نہیں ہوتی، اور اسے بار نہیں لگتا، بوجھ نہیں لگتا، بلکہ اسے مزہ آتا ہے کہ وہ اپنے رب کریم سے جڑا ہوا ہے۔ جو سب سے بڑی منزل آتی ہے، اسے دل کے اندر ایک سکون ملتا ہے، جو اس کی بے چینی کی کیفیت ہے، ایک اضطراب کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ اضطراب، یہ بے چینی اسی منزل پر جا کر ختم ہوتی ہے جب وہ اپنے رشتے کو اپنے مالک سے جوڑتا ہے۔ تو آج کے دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے توفیق کا مطالبہ کیا۔ مالک ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔